بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا مقدم فرض توحید خالص کا احیاء اور حرم مکہ کی آلائش سے پاک کرنا تھا، لیکن قریش کے پے در پہ حملوں اور عرب کی مخالفت عام نے پورے 21 سال تک اس فرض سے روکے رکھا۔ صلح حدیبیہ کی بدولت اتنا ہوا کہ چند روز کے لیے امن تو قائم ہو گیا، لیکن معاہدہ حدیبیہ بھی قریش سے نہ نبھایا جا سکا۔ صبر و تحمل کی حد ہو چکی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ آفتاب حق حجائے حب حائل کو چاک کر کے باہر نکل آئے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں گا کہ فتح مکہ کیوں پیش آیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ جبکہ صلح حدیبیہ میں جنگ بند کر دی گئی تھی اور دونوں طرف سے لشکر کشی روک دی گئی تھی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر لشکر کشی کیوں کی، اس کی وجوہات کیا تھی۔ حدیبیہ کے معاہدے میں قبائل عرب کو یہ آزادی دی گئی تھی کہ جس قبیلے سے دوستی اور عہد پیمان کے تعلقات قائم کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں دو بڑے قبیلے عرب میں موجود تھے، جن میں ایک کا نام بنو خزاعہ اور دوسرے قبیلے کا نام بنو بکر تھا۔ انہی قبائل میں قبیلے بنو خزاعہ اور قبیلے بنو بکر نے، جن میں زمانہ قدیم سے سخت دشمنی اور اختلاف چلا آ رہا تھا، اس آزادی سے فائدہ اٹھایا۔ بنو خزاعہ نے اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کے دوست اور حلیف ہونا پسند کرتے ہیں، اور بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش مکہ کے حلیف بننا چاہتے ہیں۔ اس طرح دونوں قبیلے الگ الگ دو جماعتوں کے دوست ہو گئے اور ضرورت پر ایک دوسرے کی مدد اور لڑائی میں تعاون کا معاہدہ کر لیا۔ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے مامون اور بے خوف ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کے لیے جو بغض تھا وہ دور نہ ہوا۔ ہر ایک قبیلہ اس کوشش میں تھا کہ دوسرے سے اپنا انتقام لے لے۔ تقریباً 1.5 سال تک تو ہر دو جانب سے معاہدے پر عمل ہوتا رہا، لیکن بغض کی آگ بھڑک پڑی۔ بنو بکر نے ایک شب بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ عکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو وغیرہ نے راتوں کو صورتیں بدل کر بنو بکر کے ساتھ تلواریں چلائیں اور ان پر تباہی مچا دی۔ اس غارت گری میں قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور ہتھیار اور افراد سے ان کی مدد کی۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ بنو خزاعہ کو، جنہوں نے مسلمانوں سے عہد و پیمان کیا ہے، مزہ چکھایا جائے، اور یہ خیال کیا کہ شب کا وقت ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان یہاں سے بہت دور مدینہ میں ہیں، انہیں اس کی کیا خبر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بنو بکر نے قریش مکہ کی تائید و تعاون سے بنو خزاعہ پر قیامت ڈھا دی۔ بنو خزاعہ نے بھاگ کر حرم شریف میں پناہ لی، لیکن ان کو یہاں بھی پناہ نہ مل سکی، حالانکہ حرم شریف میں خون بہانا بند تھا۔ دوسرے دن صبح بنو خزاعہ کے سردار عمر بن سالم خزاعی اپنے 40 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینہ منورہ بارگاہ نبوی میں روانہ ہوا اور مسجد نبوی پہنچ کر بنو خزاعہ کی دردناک داستان سنائی اور مدد اور تعاون کا طالب ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عہد شکنی کی تفصیل سنی تو آپ کو سخت رنج ہوا اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، جس بات کو میں پسند نہیں کرتا اس سے تم کو بھی محفوظ رکھوں گا۔ شدہ یہ بات قریش مکہ کو پہنچی تو انہیں اندیشہ ہو گیا کہ مسلمان بنو خزاعہ کی تائید میں ہماری اس عہد شکنی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ جب یہ وفد واپس ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک قاصد قریش مکہ کے پاس روانہ کیا اور 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کوئی بھی شرط منظور کی جائے۔ وہ شرطیں یہ تھیں: نمبر 1، بنو خزاعہ کی جن لوگوں کو مارا گیا ہے ان کا جرمانہ ادا کریں یا ان کے مقتولوں کو سزا دی جائے۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت اور عہد و پیمان سے علیحدہ ہو جائیں۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ختم کر دینے کا اعلان کر دیں۔ قریش کی طرف سے جواب دیا گیا کہ ہم کو پہلی 2 باتیں قبول نہیں ہیں، البتہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ہم ختم کر دینا پسند کرتے ہیں۔ لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ منورہ بھیجا کہ معاہدے کی تجدید کرا لائیں۔ ابو سفیان نے مدینہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی۔ بارگاہ رسالت سے کچھ جواب نہ ملا اور ابو سفیان مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ اور اطراف مدینہ میں اعلان عام کرا دیا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ماہ رمضان تک مدینہ طیبہ پہنچ جائے۔ مگر عام طور پر کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جانب حملے کا ارادہ ہے۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ ہماری تیاری کا علم قریش و مکہ کو نہ ہونے پائے اور رازداری کے ساتھ اسلامی لشکر کوچ کرے۔ غرض 10 رمضان 8 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کو روانہ ہوئے۔ شدید گرمی کا زمانہ تھا۔ اب جب مکہ میں قدید اور اسفان کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ مسلمانوں پر روزہ کی سختی حد سے زیادہ تجاوز ہوتی جا رہی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور مجمع کے سامنے نوش فرمایا تاکہ صحابہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ مسافر اور جہاد کے موقع پر افطار کی اجازت ہے اور قرآن کی دی ہوئی رخصت کا یہی مطلب ہے۔ میرال زہران پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور جب میرال زہران میں 18 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو قبول اسلام کے لیے خدمت اقدس میں پیش کیا تو یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان میں فخر کا مادہ ہے، اس لیے اگر اس کو کوئی امتیازی حیثیت نصیب ہو جائے تو بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرال زہران سے مکہ کے لیے 8 رمضان المبارک 8 ہجری بروز منگل روانہ ہوئے، اور جب آپ بعزت و جلال مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت یہ اعلان کرا دیا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو مسجد الحرام میں پناہ لے اس کو امن ہے۔ میرے محترم عزیزو، آپ دنیا کے فاتحین کے حالات کا مطالعہ کیجیے، ان کی سیرت دیکھیے، ان کے حالات پر نظر ڈالیے، مفتو اقوام کے ساتھ ان کا معاملہ دیکھیے۔ آپ کو کہیں بھی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جھلک دکھائی نہیں دے گی۔ آپ سکندر کا حال پڑھیں، آپ دارا کی سیرت اٹھا لیں، آپ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی تاریخ پڑھیں، آپ نیپولین اور ہٹلر کی کہانی پڑھیں۔ یہ بڑے بڑے فاتحین تھے، ہے کوئی فاتح جس نے معافی کا ایسا اعلان کیا ہو؟ وہ ابو سفیان جس کے گھر میں سازشیں ہوتی تھیں اور وہ دارالفساد بنا ہوا تھا، میرے آقا نے اسے دارالامان بنا دیا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری بروز جمعہ دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک بالکل نئے باب کا اضافہ ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر سورہ فاتح کی آیات بلند آواز سے تلاوت فرماتے ہوئے مکہ میں فاتحانہ انداز میں نہیں بلکہ عاجزانہ انداز میں داخل ہوئے۔ خدا کی شان، حرم محترم جو خلیل بت شکن کی یادگار تھا، اس کی آغوش میں 360 بت تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو ایک ایک کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے والا۔ عین کعبہ کے اندر بہت سے بت تھے جن کو قریش خدا مانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے حکم دیا کہ کعبہ سے تمام بت نکال کر پھینک دیے جائیں اور دیوار پر جو تصاویر نقش کی گئی ہیں وہ مٹا دی جائیں۔ جب بیت اللہ شریف بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا گیا تو 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ کی چھت پر اذان دی۔ خانہ کعبہ میں اسلام کی یہ پہلی اذان تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر تکبیریں کہیں لیکن نماز ادا نہیں کی، باہر تشریف لا کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پیارے دوستو، یہاں ایک خوبصورت واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر عبادت کریں، تو
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा के पास गए, जो खाना काबा की खिदमत पर मामूर था और खाना काबे की कुंजियां उसके पास होती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि ए उस्मान बिन तलहा, आज मुझे खाना काबा की चाबियां दे दे, मैंने अंदर जाकर इबादत करनी है। तो उस वक्त उस्मान बिन तलहा ने कहका लगाया और कहा कि आपकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। चुनांचे उसने कुंजियां देने से इनकार कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस तशरीफ ले आए। आज काबे की कुंजियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुंजी हमको अनायत फरमा दीजिए ताकि जमजम की खिदमत के साथ बैतुल्लाह की दरबानी की खिदमत का शर्फ भी हमें हासिल हो जाए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतअद्दिद बार अर्ज करने का कोई जवाब नहीं दिया और बार बार यही फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ है, उस्मान बिन तलहा कहाँ है। जब उस्मान बिन तलहा हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की कुंजी उनके हवाले करते हुए इरशाद फरमाया, ये कुंजी हमेशा के लिए ले लो, यानी तुम्हारे खानदान ही में रहेगी। मैंने कुंजी खुद तुम्हें नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला ने तुमको दिलाई है। सवाए गासिब और जालिम के कोई तुमसे ये छीन नहीं सकेगा। यही खानदान आज तक कलीद बरदार है और शीशी लकब से मशहूर है, यानी खाना काबा की कुंजियां इसी खानदान के पास होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी देर बैतुल्लाह में अल्लाह की तहमीदी मसरूफ रहे, उतनी देर में अहले मक्का मस्जिदुल हराम में जमा होना शुरू हो गए थे। अब लोग मुंतजिर थे कि देखें कि उनके साथ क्या मामला होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, एक कुरैश के गिरोह, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ किस तरह पेश आऊंगा। उन्होंने जवाब दिया कि हम आपसे खैर की उम्मीद रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम सब आजाद हो। मोहसिन इंसानियत के इस लुत्फ़ो करम ने उन पत्थर के इंसानों को मोम कर दिया। आपने उनकी गर्दनी नहीं, उनके दिल जीत लिए। इस अफू दरगुजर का यह नतीजा निकला कि जमा कुरैश जोग दुर्जोग हाजिर खिदमत हुए और दौलत इस्लाम से मुशर्रफ होकर इस्लाम कबूल करते गए। मक्का में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयाम 15 दिनों तक रहा। जब यहाँ से रवाना हुए तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को इस खिदमत पर मुकर्रर करते गए कि लोगों को इस्लाम के मसाइल और अहकाम सिखाएं। प्यारे दोस्तों, यह था फतह मक्का का खुलासा। अल्लाह ताला अहकाम इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।